مذمت کی گئی، اور خصوصاً پھر جو ظالم بادشاہوں کی اور ظالم حکمرانوں کی تعریف کرتا ہے اس کی بہت شدت سے مذمت کی گئی۔ آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی حافظ اللہ کے میں جو ہے وہ چند جو انہوں نے اس متعلق اشارے کیے ہیں، کیونکہ سنی علماء نے اور شیعہ نے سب نے یہ بات کی ہے کہ ایسے شخص کی تعریف کرنا جو فاسد ہے اور اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ فاسد ہے، یہ مجرم ہے، یا یہ غلط انسان ہے، یا یہ اس قابل نہیں ہے، نااہل ہے، اس قابل ہی نہیں ہے، آپ اس کی تعریف اگر کر رہے ہیں، یہ خود گناہ کبیرہ میں سے، یہ خود گناہ کبیرہ میں، فقہا نے اس کے اوپر تفصیل سے بات کی۔ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عقلاً ہی واضح عقل بتا رہی ہے کہ یہ کام جرم ہے، کہ ایک شخص مستحق کے مذمت ہے اور آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں۔ علامہ حلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے فقہا کا اتفاق ہے کہ ایسے شخص کی تعریف کرنا جو مستحق کے مذمت ہو یہ حرام ہے، یہ خود فعل حرام ہے۔ آپ دیکھیں اب یہ ہماری سوسائٹی میں کس طرح ترویج پا رہا ہے یہ جرم، اور آپ دیکھیں یہاں تک بعض اہل سنت کی بھی میں نے دیکھا خوبصورت انہوں نے بھی بحث کی ہے اور روایات کے ذیل میں انہوں نے ڈسکشن کی ہے، یہاں تک کہ خود روایت میں آیا ہے اہل سنت اور شیعہ کتابوں میں کہ اذا مدح الفاجر اعتض العرش وغضب الرب، جب کوئی فاسق اور فاجر اور گھٹیا انسان کی تعریف کرتا ہے، مثلا ایک شخص جس کے اندر ایمان ثابت ہی نہیں ہے کہ یہ مومن والا کام اس کا کوئی ہے یا نہیں ہے، آپ کہیں کہ میں نے اس سے بڑا معاشرے میں مومن دیکھا ہی نہیں، یا اس سے بڑھ کے میں نے الہی سیاست دیکھی نہیں، یا اس لیول کی استقامت والا اور حق پہ ڈٹ جانے والا میں نے دیکھا ہی نہیں ہے، تو یہ اذا مدح الفاجر اعتض العرش وغضب الرب، جب ایک فاجر کی تعریف کی جائے اس سے عرش پروردگار لرز اٹھتا ہے۔ فرماتے ہیں جہاں پہ کوئی مستحق ہے تعریف کا اس کی تعریف کریں، لیکن جہاں پہ ایک شخص مستحق ہی نہیں آپ اس کی تعریف کریں تو یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اور اس کے بعد الثناء باکثر من الاستحقاق، کسی کی تعریف کرنا اس کے استحقاق سے بڑھ کے، یا مکارم شیرازی حافظ اللہ کے میں نے ویب سائٹ سے نکالا ہے، ان کے بھی تفصیل سے انہوں نے موضوع یہ ڈسکس کیے، فرماتے ہیں کسی کے استحقاق سے بڑھ کے اس کی تعریف کر دینا، یعنی اس میں وہ کوالٹیز نہیں ہیں آپ اس کی تعریف کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ چاپلوسی ہے، ملکن، یہ چاپلوسی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یہ بہت مذموم، اس کے اوپر تفصیل سے انہوں نے بیان کیا کہ ایاک والملک، روایت میں آیا حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار چاپلوسیاں مت کرو، فإن الملک لیس من خلائق الایمان، یہ ایمان کے اخلاق میں سے نہیں ہے، یعنی جو مومن ہوگا وہ کبھی بھی چاپلوسی نہیں کرے گا۔ یہاں پہ پھر انہوں نے یہاں تک وہ روایت بھی بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ سنیوں نے بھی اپنی کتابوں میں نقل کیا، احثوا فی وجوہ المداحین، یعنی منہ میں مٹی ڈال دو جو تعریفیں کرنے والے ہیں، چاپلوسیاں کرنے والے ہیں، ان کے منہ میں، یعنی ان کو خاموش کروا دو، ان کو بولنے نہ دو، فوراً ایسی بات کرو کہ وہ خاموش ہو جائے۔ یہاں پہ پھر انہوں نے اس کے منفی اثرات بیان کیے ہیں کہ جب ایسے لوگوں کی تعریف، اور خصوصاً پھر انہوں نے آغا مکارم شیرازی حافظ اللہ نے بیان کیا کہ جو سیاست زدہ ماحول میں ہوتے ہیں، خصوصاً ظالم حکمرانوں کی اور غلط سیاست دانوں کی جو تعریفیں کی جاتی ہیں، یہ بہت زیادہ سوسائٹیز میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے پیچھے دنیا تک پہنچنے کے لیے، دنیاوی مقاصد تک پہنچنے کے لیے، دنیاوی اموال تک پہنچنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں یہ بہت زیادہ فساد اس کی وجہ سے معاشرے میں پھیلتا ہے، بہت زیادہ فساد پھیلتا ہے۔